ایسے تو کرونا وائرس کا جو مسئلہ ہے نا اس نے سبھی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور ایکچولی کرونا کے دوران جو دانتوں کی صحت ہے نا وہ بھی بڑی متاثر ہوئی ہے، کیونکہ لوگ انیشلی انکلوڈنگ اس ذرا ڈر رہے تھے ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہوئے بیکاز یو نو ایس او پیز اور اتنی کلوز پراکسیمٹی اینڈ آل دیٹ. ہاں بٹ کرونا اینڈ نو کرونا، آپ کو ایک بات بتائیں کہ صحت سے جڑے بے شمار مسائل سے نمٹتے ہوئے ہم ایک انتہائی اہم معاملے کو جو اکثر اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ ہماری اورل ہائیجین ہے، دانتوں کی صحت ہے، منہ کی صحت ہے، اور صفائی کا ہم خیال اس طرح نہیں رکھتے جس طرح رکھنا چاہیے. 20 مارچ کو ایکچولی دانتوں کی صحت کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا آغاز 2013 میں ہوا تھا، اور اسی سلسلے میں ہمارے پاس تھوڑا لیٹ لیکن مہمان موجود ہیں. ڈاکٹر اشر نظام الدین جمیلی ایکسپرٹ ہیں اورل ہیلتھ کے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ڈاکٹر صاحب دن تو منا لیتے ہیں ہم، لیکن اوور آل بیکاز ہم ہر چیز کووڈ کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں، کیا لوگ کم آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پری کووڈ ٹائمز، یا پھر جو پریکٹس یوزول تھی وہ اسی طرح چل رہا ہے معاملہ؟ Yes, first of all, big honor to be here. It's become a bit less, but what is happening is کہ اب جو پیشنٹس جو آ رہے ہیں تو ہم اسپیشل پریکاشنز لے رہے ہیں، اسپیشل اکوپمنٹ ہیں، سو تھنگز اب بیکاز ہمیں بھی سیف رہنا ہے، پیشنٹس کو بھی سیف رہنا ہے، تو اٹس اے بٹ مور کمپلیکیٹڈ بیکاز وی آر ویئرنگ مور ماسک اینڈ وہ بھی اس طرح کے ماسک ہیں جو کبھی کبھار آپ ڈر بھی لگ سکتا ہے اس سے، لیکن وہی بات ہے کہ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. یعنی ٹوٹل پروٹوکولز آپ کے چل رہے ہیں. چلیے تھوڑا سا پری کووڈ چلے جاتے ہیں. کیا پاکستان میں بیکاز ایک تاثر یہ ہے کہ ہم اپنی اورل ہائیجین پہ اتنا زیادہ کنسنٹریشن کرتے نہیں ہیں، آل دو پرابلمس تو شاید ہماری زیادہ ہی ہوں گی فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ، اور پھر ہم ذرا رورل ایریاز میں دیہات وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ ایڈ ہاک بیسس پہ کوئی ڈینٹسٹ بنا ہوتا ہے اور وہ اسٹرنگ کے ساتھ دانت بھی کھینچے جا رہے ہوتے ہیں، جو کہ وچ از اسکیری اینڈ ڈینجرس ایز ویل. تو ہماری کنسنٹریشن کیوں نہیں ہے منہ کی صفائی کی؟ So this is what ابھی حال ہی میں as 20th March was جو ہماری عالمی دن ہوتی ہے، جو ہم سارے پورے ڈینٹسٹ سب ایک ہی عام ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں سب، اور پھر گورنمنٹ اور سارے آرگنائزیشنس کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وی ہیو ٹو، بیکاز یہ ایک اہم چیز ہے. ہم اگر اپنے دانتوں کا اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے، یہ بیکاز پھر پرابلمس جو آتی ہیں جو اس طرح کی، جیسے اگر کوئی سوجن آ جائے یا کوئی پین کے ساتھ آ جائے، بہت درد والے آ جاتے ہیں، تو یہ کیوں نہ کہ پہلے ہی آئیں، پہلے ہم دیکھیں ان چیزوں کو، یہ نہیں کہ ایگزیکٹلی. تو پریونشن از بیٹر دین کیور. سو وائی وی ہیو ٹو ویٹ، وائی کہ اتنا دیر انتظار کریں تاکہ اتنے برے حال ہو جائیں کہ ہمیں اور کچھ نہ کر سکیں، دانت نکالنا پڑے. ایک پرفیکٹ اورل ہائیجین روٹین کیا ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ آلدو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم نے بھی بچپن میں غلطی کی تھی کچھ عرصے کے لیے. مجھے یاد ہے کہ ہم صبح اٹھ کے تو بڑے زبردست برش کرتے تھے، رات کو سوتے ہوئے بھول جاتے تھے، یا چھوٹے ہیں تو سو گئے اور پھر سو گئے. تو ہاؤ امپورٹنٹ، ویسے تو دونوں ٹائم ہی برش کرنا چاہیے، لیکن کیا رات کو برش کر کے سونا زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو صبح اٹھ کے برش کرنا ہے؟ بتائیے ذرا. یس، سو اٹ ہیز ٹو بی اے سافٹ برش، اینڈ جو ہلکا مطلب جو برش جس میں برسلس تھوڑے سے اتنے سخت نہیں ہونے چاہیے، اور پھر آپ 2 بار فور شور، اور پھر ساتھ میں فلاس بھی ہونا چاہیے، بیکاز وہ 30% ایریاز وہ آپ مس کر سکتے ہیں. تو انٹرڈینٹل برشز بھی ایک چیز ہوتی ہے جو بہت زیادہ اور آسان کر دیتی ہے. میں مسوڑوں کا اسپیشلسٹ ہوں، وہ کم ہیں، تو مسوڑوں کا بھی بہت آج کل مسئلے ہو رہے ہیں اس طرح سے. تو یہ ہے کہ اور رات میں اسپیشلی بیکاز آپ کا تھوک کا مقدار کم ہو جاتی ہے، سو اٹ از مور امپورٹنٹ دیٹ آپ رات کو تو ضرور کریں، اور پھر صبح تو بیکاز جراثیم اور ساری چیزیں آلریڈی پوری رات ہوتی ہے، تو صبح تو اٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا ڈاکٹر، ویری کوئکلی آج کل بڑا ایک ٹرینڈ ہے اور لوگوں کو بڑا ہی شوق ہو رہا ہے کہ دانت کو چمکانا ہے، سفید رکھنا ہے. صفائی کر لیا کریں تو وہی اسی طرح ہی ہو جائے گا، بٹ یہ انسٹنٹ وائٹننگ اور لیزر اور they all work, or
Yes, they do, but the problem with ایک چیز آ جاتی ہے کہ جب اب ایک سینسٹیوٹی کی ایشو آتی ہے اس میں، تو آپ اگر وائٹننگ اور یہ سب، اور پھر یہ ایک ماؤتھ واش بھی ہوتی ہے الکحل والی اور وہ چیزیں، تو ایک یہ ایشو آ سکتی ہے، اور یہ اس وجہ سے آتی ہے کہ ٹیوبیولز جو ہوتی ہیں، اور بیسکلی ایک آؤٹر ایک جگہ ہوتی ہے، اس کو انامل کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈینٹین آتی ہے، تو اس ڈینٹین ایریا میں آپ کے نروز اینڈنگز ہوتی ہیں، تو وہ ٹریول ہو سکتا ہے آپ کے، اور پھر جب وہ انامل تھوڑا سا ویئر آؤٹ ہلکی سی ہو سکتی ہے، تو جب وہ ہو جاتی ہے تو دین آپ کی جب ڈینٹین کے ایشوز آ سکتے ہیں، تو دین آپ کو ٹھنڈا گرم اور یہ اس طرح سے محسوس ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر اشر نظام الدین جمیلی۔ اگر آپ کے اور سوالات ہیں تو آپ ان سے پھر خود سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار بینگ ود اس۔ بیسکلی باٹم لائن یہ ہے کہ پلیز اپنے ڈینٹل جو ہائیجین ہے اس کا بہت ہی quickly want to say something, we have just 2 seconds. So yes, so Sensodyne is something which I have always agreed on, and always, because it's Novamine and you have potassium nitrate, and it is thanda garam ka, it's the best thing. Sensitivity ke liye best. Yes, so I'm being a gum specialist and everything, jo masure jo niche aa jate hain, to wo thanda garam aur ye sab cheezein aa sakti hain usse. So rapid action is something which also has strontium nitrate, and it's فوراً آپ کو it can fix whatever issues there is. Okay, great. یہ ڈاکٹر صاحب نے بتا بھی دیا ہے کہ exactly what can work on you if you have sensitivity issues. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ٹائم بالکل ہی ختم ہو گیا۔